الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، مبارک سنتوں پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیا کے رسم و رواجوں پر۔ ہمارا آج کا جو بلاگ ہے وہ ہمارے پچھلے تینوں بلاگوں کے تسلسل میں ہے۔ ہم نے آج جو بات کرنے کا موضوع لیا ہے وہ ہے علم و ذکر، جس کے لیے ہم آج علم کے اوپر چند الفاظ بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ علم کے معنی ہی ہیں جاننے کے، مقصد یہ کہ حال کا امر ہمیں پہچاننا آ جائے اور ہمارے اللہ ہم سے اس وقت چاہتے کیا ہیں، اور علم کا مقصد ہی یہ ہے کہ دین کی تحقیق کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم دین اتنا سیکھ سکیں کہ ہم ہر کام اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنتوں کے مطابق، مبارک طریقوں کے مطابق کرنے والے بن جائیں، حقوق اور فرائض کی پہچان ہو جائے، جائز اور ناجائز میں فرق آ جائے، اور حرام اور حلال کی تمیز آ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، وہ دونوں مرتبے اور مقام کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے علم حاصل کرنے کی لامحدود فضائل رکھے ہیں، اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے ان کے پیر کے نیچے اپنے پر لگا دیتے ہیں اور ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک جا پہنچتا ہے، فرشتے ان سے دوستی کی رغبت کرتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں کو محبت کے اور اکرام کے طور پہ ان کے اوپر ملتے ہیں۔ ترکی اور خشکی کی چیزیں اللہ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک اور جنگل کے جنگلی جانور، درندے اور چوپائے سب ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ علم والوں کے مقابلے میں شیطان جو ہے وہ لا علم والوں کو، یعنی بے علم والوں کو زیادہ آسانی سے قابو بھی کر لیتا ہے اور ان کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ بھی دیکھا گیا ہے، مشاہدہ ہوا ہے اس چیز کا بھی، کہ لوگ علم حاصل کرنے سے کتراتے ہیں کہ اگر ہم نے علم حاصل کر لیا تو ہمیں اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، اور علم کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم زیادہ گناہ گار ہوں گے برعکس اس کے کہ ہم نے علم حاصل ہی نہ کیا ہو۔ تو یہ بھی شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ علم حاصل کریں، ضرور کریں، اور اس پر عمل کی کوشش ضرور کریں۔ اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کمزوری آ جاتی ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مانگے۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی اپنے رحم سے، کرم سے اس کو توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو ایک قدم میرے قریب آئے گا تو میں تیرے پاس 10 قدم آؤں گا، تو میرے پاس چل کے آئے گا تو میں تیرے پاس دوڑ کے آؤں گا۔ علم کی 2 روح ہیں، یعنی علم 2 طریقوں کا ہے۔ پہلا ہے فضائل کا علم، جس سے ہمارے کو اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے یہ علم، اور اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا علم ہے مسائل کا علم، وہ تو مفتی سے اور عالموں سے جا کے ہمیں بار بار پوچھنا چاہیے کہ کون سا کام ہمیں کس وقت کرنا چاہیے اور کون سا کام ہمیں کس وقت نہیں کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا کہ دین کے ستون کیا ہیں۔ پہلا کلمہ توحید، یہ تو بنیادی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی مالک نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ دوسرا ہے نماز۔ نماز تو 5 وقت کی فرض ہے اور ہر مومن پہ ہر حال میں فرض ہے۔ اور تیسرا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کس کو نہیں دینی چاہیے ہے، کن لوگوں پہ فرض ہوتی ہے، کن لوگوں پہ فرض نہیں ہوتی،
مال کی مقدار کیا ہے جس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے اور کتنی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہے حج۔ حج کن لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، اس کی سنتیں کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ آخری ہے جہاد۔ جہاد کس وقت فرض ہوتا ہے، کن لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، کہاں پر فرض ہوتا ہے اور کن حالات میں فرض ہوتا ہے۔ آج کے اگر معاشرے میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے ریلیشنز میں آتا ہے ماں باپ۔ ہمارے ماں باپ کے فرائض کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کی خدمت کے فضائل کیا ہیں، اور اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے فرائض کیا ہیں، کس طرح سے ان کی تربیت دینی ہے، کس طرح سے ان کو معاشرے میں داخل کرنا ہے۔ اور اتنا علم ضرور، جیسے پہلے بھی فرمایا، کہ حلال حرام کی تمیز ہو جائے، جائز ناجائز کا فرق آ جائے، حقوق اور فرائض کو پہچان سکیں۔ اور بہت سے اعمال ہیں جو ہم ڈیلی کرتے ہیں، جس میں ہم غسل ڈیلی کرتے ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کی سنتیں کیا ہیں، غسل کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وضو کے فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، وضو کس طرح کرنا چاہیے، اس کے فضائل کیا ہیں۔ نماز کے بارے میں بھی ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کی واجبات کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، فرائض کا بڑھ جانا، نماز کے اندر گھٹ جانے سے کیا عمل کرنا چاہیے، واجبات اگر چھٹ جائیں تو کیا عمل کرنا چاہیے، سنتیں اگر چھٹ جائیں تو کیا ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کے حصے ہیں۔ ایک موضوع پر بالخصوص متوجہ آپ کو کرانے کی کوشش ہے میری، کہ جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو والدہ اپنی بیٹی کی تعلیم کرتی ہیں، اس کی تربیت کرتی ہیں، خاص ایام کے دور میں بھی اور دیگر مسائل کے اندر بھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو والد اس چیز سے لا علم رہتے ہیں، اس کی تربیت نہیں ہو پاتی، اس کو تعلیم نہیں دے پاتے۔ میرے خیال میں، میری سوچ کے مطابق، شاید ہو سکتا ہے کہ شرم حضوری کی وجہ سے بھی ہو یا پھر لا علمی کی وجہ سے بھی۔ اگر شرم حضوری کی وجہ سے ہے تو دین میں کوئی شرم نہیں ہے، لیکن بے حیائی بھی نہیں ہے۔ حدود میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کو سکھائیں کہ جب احتلام ہو جائے تو اس کے اوپر کیا چیز فرض ہو جاتی ہے، غسل کس طرح فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے احکامات کیا آتے ہیں اس کے بعد کے۔ تو والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم کرے، تربیت کرے۔ اس کے بعد ہے کہ لباس کس طرح کا ہو، مردوں کی سطر کتنی حد اللہ نے مقرر کی ہے، عورت کی حد مقرر سطر میں اللہ نے کتنی کی ہے۔ مردوں کی تو وہی جیسے عمرے کی حالت میں یا حج کی حالت میں ہم احرام پہنتے ہیں، جو لنگوٹ ہوتی ہے وہ ہماری ناپ سے لے کے نیچے نصف پنڈلی تک جاتی ہے، یہ کم از کم مرد کی لیمیٹیشنز ہیں سطر کی۔ اسی طرح عورت کی جو لیمیٹیشنز اللہ نے بنائی ہیں وہ حالت احرام ہی کی ہیں کہ اس سے زیادہ وہ اپنے جسم کو نمایاں نہیں کر سکتی۔ غرض یہ کہ روز مرہ کی زندگی جو ہم نارملی گزارتے ہیں، اس کو ہم اللہ کے احکامات اور نبی کی سنت کے مطابق کس طرح کرے، اس کا علم بہت ضروری ہے، ہر دور میں ضروری ہے، ہر مقام پہ ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنے سے ہی اعمال میں مدد ملتی ہے، اعمال میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اور اعمال کو سنت کے مطابق کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ علم کے اعمال سے ہی ہمارا جنت کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ بس جو میں نے کہا، اللہ پاک اس پر مجھے بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب سننے والوں کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھ سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو بولنے میں تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرمائے۔ آخری میں اسی دعا کے ساتھ اللہ پاک ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے، اور موت کے بعد بھی ایمان پر رکھے۔ امید ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اس کو دینا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔